बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, आपको और पूरी कौम को एशिया कप जीतने पर बहुत बहुत मुबारक हो। ये 72 में 23 मार्च पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इस मुबारकबाद के बाद आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी के आखिरी दिनों का एक वाकया मुलाहिज़ा कीजिए। सितंबर 1948 के पहले हफ्ते में कायद-ए-आज़म की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें ज़ियारत का मौसम सूट नहीं कर रहा था, लिहाजा उन्हें ज़ियारत से कराची शिफ्ट करना जरूरी था, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कराची जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं गवर्नर जनरल हाउस से अपने पांव पर वहां नहीं जाऊंगा। कायद-ए-आज़म का फरमाना था, मैं जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं होता मैं कराची नहीं जाऊंगा। कराची मुंतकली से एक दिन पहले कायद-ए-आज़म की तबीयत संभल गई। आपने खाना भी खाया और कमरे में चहलकदमी भी की और इसके बाद कराची जाने पर रजामंदी भी जाहिर की, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि मैं गवर्नर जनरल हाउस अपने पांव पर जाऊंगा। आपका फरमाना था, मैं हरगिज ये गवारा नहीं करूंगा कि मुझे स्ट्रेचर पर गवर्नर जनरल हाउस लाया जाए और लोगों के सामने गाड़ी से उतारकर कमरे में ले जाया जाए। और कायद-ए-आज़म ने किया भी यही। आपको 11 सितंबर को कराची लाया गया, आप गाड़ी में थे और आपको मालूम था आप स्ट्रेचर से उतर नहीं सकेंगे, चुनांचे अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म का स्ट्रेचर गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने से पहले ही आपको जमीन से उठा लिया। ख़वातीन हज़रात, कल 23 मार्च है। कल के दिन आज से 72 साल पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में एक नए मुल्क की बुनियाद रखी थी। यह मुल्क पाकिस्तान था। कायद-ए-आज़म अपनी जात की तरह इस मुल्क को भी पांव पर खड़ा देखना चाहते थे। वो खुद स्ट्रेचर पसंद करते थे और ना ही मुल्क को स्ट्रेचर पर या दूसरों के कंधों पर देखना चाहते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से यह मुल्क कंधे बदल रहा है। हम कभी अमेरिका के कंधे पर चले जाते हैं, कभी रूस की तरफ देखने लगते हैं, कभी अपना पूरा बोझ चीन के कंधे पर डाल देते हैं और कभी उस मुल्क, उस कौम को मोस्ट फेवरेट नेशन बना देते हैं जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें आजादी दिलाई थी। हम पांव पर खड़े नहीं हो सके, हम अपनी टांगों, अपनी जड़ों में ताकत पैदा नहीं कर सके। लेकिन सवाल यह है कि हम अगली जिंदगी भी इसी तरह गुजारेंगे? क्या हम आगे भी कभी अमेरिका की तरफ देखेंगे, कभी रूस की तरफ देखेंगे, कभी चीन की तरफ जाएंगे और कभी किसी दूसरी मोस्ट फेवरेट नेशन की तरफ चले जाएंगे? नहीं जी नहीं। हमें इस मुल्क को कायद-ए-आज़म की स्पिरिट की तरफ वापस लाना होगा। हमें इस मुल्क को दिल जैसा पाकिस्तान बनाना होगा, अपने उस दिल जैसा जिसकी हम रोजाना हिफाजत करते हैं। हमें इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के दिल जैसा पाकिस्तान बनाना होगा, जो मौत की सरहद पर भी स्ट्रेचर पर घर से नहीं निकलना चाहते थे, जो जिंदगी की आखिरी सांस भी अपने कदमों पर खड़े होकर लेना चाहते थे। क्या हम बना सकेंगे? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। ख़वातीन हज़रात, आज 23 मार्च के मौके पर पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला करना है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने अमेरिका और पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात के बारे में 40 निकाती सिफारिशात मुरतब की हैं। ये सिफारिशात अगले चंद दिनों में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जेर बहस आएंगी। बाज़ तजिया नगारों का कहना है कि हुकूमत इन सिफारिशात की आड़ में नेटो सप्लाईज खोलना चाहती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हमले के बाद 26 नवंबर 2011 को नेटो की तमाम सप्लाईज बंद कर दी थी और सप्लाईज की इस बंदिश की वजह से नेटो फोर्सेज को अफगानिस्तान में शदीद मसाइल का सामना है। अमरीकी हुकूमत ये सप्लाईज खुलवाना चाहती है और ये इनकी बहाली के लिए माफी तक मांगने के लिए तैयार है। हमारी हुकूमत भी ये सप्लाईज बहाल करना चाहती है, क्योंकि हम और हमारी मैशत अमरीकी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सियासी जमातें भी मौजूद हैं जो किसी भी कीमत पर नेटो सप्लाईज की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जमात इस्लामी भी है और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में शामिल दूसरी जमातें भी हैं। इन जमातों का ख्याल है कि हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को जमीनी और फिजाई रास्ते नहीं देने चाहिए। इन जमातों का ख्याल है अमेरिका की वजह से पाकिस्तान शदीद मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान अमेरिका ही की वजह से आज तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका और ये सुनहरी मौका है कि हम अमेरिकी गुलामी से निकल सकते हैं। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने 27 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है, जबकि इमरान खान का कहना है कि अगर नेटो सप्लाई बहाल हुई तो मुल्क भर की सड़कें जाम कर दी जाएंगी।
اب صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں امریکہ سے معافی منگوا کر نیٹو سپلائز بحال کرنا چاہتی ہیں، جبکہ وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں وہ سڑکیں جام کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے توہین عدالت کا مقدمہ سوموار تک ملتوی کر دیا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھیل ابھی مزید چلے گا۔ پاکستان کرکٹ میچ جیت گیا، لیکن 23 مارچ کے دن ہم نے یہ جیت اس بنگلہ دیش سے لی جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، لہٰذا یہ کپ بنگلہ دیش کے پاس رہتا یا پاکستان کے پاس، بات ایک ہی تھی۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا حکومت کو نیٹو سپلائز؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا، ہم آپ کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اسلام الدین شیخ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان مسعود شریف خٹک صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر نیٹو سپلائز بحال ہوئی تو پاکستان کی سڑکیں جام کر دی جائیں گی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان اعجاز الحق صاحب ہے، پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے صدر ہے، دفاع پاکستان کونسل کا حصہ بھی ہیں، اور یہ 27 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا دے رہے ہیں۔ اعجاز صاحب آپ کیوں دھرنا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے بہت بڑا ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، حکومت کے اوپر۔ تو یہ بیسیکلی دھرنا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے ممبران کو ہم نے ایک خط بھی لکھا بڑا تفصیلی، اور تمام ممبران کو جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے کانشیس کے حوالے سے، اپنے ضمیر کے آواز پر اور پاکستان کے مفاد میں آپ لوگ یہ کریں۔ تو یہ بیسیکلی ان کو سپورٹ دینے کے لیے کہ کہیں گھبرا نہ جائیں، کہیں اوپر سے ہدایات نہ آ جائیں۔ اوپر سے یعنی کہ پارٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ عموماً سودے بازی کر لیتے ہیں نا۔ اس پچھلے 1-2 ہفتے سے یہاں پر بہت بڑی لابنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، امریکن امبیسڈر بڑا جو ہے وہ متحرک ہوا ہے، اس کے امبیسی کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں، باہر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ابھی اس نے کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا، حالانکہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے جو ممبران تھے انہوں نے حلف دیا ہوا تھا، تو ہماری لیڈرشپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، تو ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کے ارکان نے امریکن انویسٹر کو بتایا؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے بتایا یا کسی نے نہیں بتایا، کہ حکومت نے بتایا یا ارکان نے بتایا، لیکن ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے سب معلوم تھا کہ وہاں ان سفارشات کے اندر کیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک، دیکھیں ہماری کوئی ایسا مطالبہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف ہیں یا جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم صرف پاکستان کی آزادی، خود مختاری، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 10 سالوں میں، اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، سب کی غلطیاں اس میں، اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب یہ وقت آ گیا تھا، ایک گاڈ گیون اپرچونٹی تھی یہ، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی دی تھی کہ ہم پورا اپنا جو فورن پالیسی ہے اس کو ریوائیو کر سکتے تھے، اس کو ہم اپنی یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر، سارے کہتے ہیں کہ نام نہاد جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس کے اندر گئے، 35,000 جانیں ہماری گئی ہیں، 100 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے، اور 65 اور 71 کی جنگ سے زیادہ فوجی ہمارے جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ موقع تھا ہمارے لیے کہ ہم پوری بحیثیت قوم کہتے ہیں جی کہ ابھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ نیٹو سپلائز بحال نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری جنگ میں جو ہم نے اپنے آپ کو ملوث کیا ہوا، اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ دیکھیں امریکہ تو بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہی نیٹو سپلائز جو ہیں، یہ جو کنٹینر غائب ہوئے ہیں ان کے اندر سے کیا نکلا ہے، وہ کتنا اسلحہ پاکستان کے اندر آیا ہے، یہی کنٹینر وہاں جا کے واپس آئیں گے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے، کنٹینر سے جو اسلحہ جائے گا وہی بلوچستان جائے گا۔ نیٹو سپلائز بحال نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے خٹک صاحب، آپ کی پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بحال نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں بحال ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا چیئرمین صاحب کا جو ابھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو خاص یہ نیٹو سپلائز کے اوپر انہوں نے کہا سڑکیں جام کر دیں سارے، وہ ایک خاص موضوع سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے کہا، بٹ اس سے پہلے ہماری پارٹی، ہمارے چیئرمین صاحب سارے یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ سے اب نکلنا چاہیے۔ پاکستان کی جنگ یہ ہے ہی نہیں، اور جو خطے میں جس طریقے سے اب پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، دیکھیں اب 40 اتنے ارب ڈالر نقصان، یہ وہ ڈالر پھر آ جاتے ہیں، 40,000 سے زیادہ پاکستانی اس جنگ میں ضائع ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے خٹک صاحب کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا کیسے چاہیے؟ نکلنا ابھی آپ نے خود کہا کہ جی یہ میرا خیال ہے اعجاز الحق صاحب نے کہا
کہ ایک سنہری موقع تھا. دیکھیں آپ کا ایک، میں خود فوجی بھی رہا ہوں، یہ بارڈر کے اوپر ایک پوسٹ کے اوپر جس طرح کا کولڈ بلڈڈ مرڈر، ٹھیک ہے جی، اس میں معافی تک آج تک آپ سے نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی. آپ کہہ کے تھک گئے، انہوں نے معافی نہیں مانگی. اور اپنے کیا نام ہے، یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے اس میں آپ کو ایک موقع ملا تھا کہ سامنے کھڑے ہوتے، آپ کے ملٹری لیڈرشپ سے بھی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس آئیں کہ آئندہ کوئی ڈرون آیا تو اس کو گرا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سارے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں، سارے پاکستان کے سامنے ہیں. But what happened? Nothing. کچھ بھی نہیں. سب اسی طرح بزنس ایز یوزل. بیچ میں ایک چکر آیا ہوا تھا کہ جی ابھی ہوائی راستے سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر سپلائی چل رہا تھا. یعنی وہ تو چل رہی ہے آپ ریگولر بیسس. دیکھیں